کربلا 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 آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی آج شبیر پہ غربت کی گھٹا چھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم درود بيجي محمد آل محمد علم اور اطاعت الہی کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ دیکھیے آیات جس حد تک ہیں موضوع سے مربوط اور جس حد تک دامن وقت میں گنجائش ہے، جس حد تک نکات کو، مضامین کو، میٹر کو پھیلا کر بیان کیا جا سکتا ہے یا وہ باتیں جو ضروری ہیں سلسلے میں بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً آیات متعدد ہیں، قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو تمام آیات پر گفتگو یہاں نہیں ہو سکتی، اور یقیناً بقول کسی محترم کے کہ اگر موضوع علم اور اطاعت الہی ہے اور آیات اس سلسلے میں پڑھی جا رہی ہیں تو ضروری نہیں کہ اس میں علم کا لفظ آئے اور میں مسلسل 9 دن تک علم کی گردان کرتا رہوں کہ علم علم علم۔ اب آیات جب یہاں پڑھی جائیں گی، اس کی لفظی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تو خود بخود آپ حضرات مربوط کیجئے اسے موضوع کے ساتھ کہ علم سے اس آیت کا کیا تعلق ہے۔ کل جہاں پر گفتگو کو آ کر میں نے روکا تھا وہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں تھی کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ ابراہیم کا کھلا ہوا امتحان تھا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ کھلا ہوا امتحان تھا، اور پھر اس کے بعد کی آیت یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑ دیا ابراہیم پر بعد میں آنے والوں پر، ابراہیم کی گردن پر، ابراہیم کے شانوں پر، ابراہیم پر ایک ذمہ داری ہم نے چھوڑ دی۔ یہ ذمہ داری کا لفظ میں کیوں ادا کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں پر لفظ علیہ آیا ہے۔ اس لفظ کو، اس حرف کو منتقل کرنے کے لیے میں ذمہ داری کے لفظ کا سہارا لے رہا ہوں، علیہ۔ تو ابراہیم پر، ابراہیم کی گردن پر، ابراہیم کے وجود پر، ابراہیم کے شانوں پر ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا آخرین میں، بعد میں آنے والوں میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک کھلی ہوئی بلا تھی، یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر پڑھا کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود، کہ حسین ابن علی ابراہیم اور اسماعیل کا وہ راز تھے کہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی ذات میں چھپا رہ گیا، یعنی وہ چیز جسے مجمل اجمالی انداز میں، مختصر انداز میں، ایک مبہم انداز میں، ایہام کے ساتھ واضح نہ ہو سکا وہ راز ابراہیم اور اسماعیل کے جو دل میں تھا، اس راز کو کھولا حسین ابن علی نے۔
یعنی اون اجمال را تفصیل بود. یعنی کیا مطلب؟ علم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے جب تک علم نہیں ہوگا پیغمبر کو اور پیغمبر زادے کو کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، اور اگر حکم ایسا ہو کہ جو بہت خطیر ہو، جو بہت خطرناک ہو، ایسا علم کہ جس کے اندر عجیب قسم کا دھڑکا ہو انسان کو کہ اگر اس علم کے مطابق عمل کرے گا تو نتیجہ بہت ہی گھمبیر اور خطرناک قسم کا نکلے گا، تو بہت توجہ کیجیے گا. جس حد تک حکم کٹھن اور کڑا ہوگا، یہ بات حکم کی تعمیل کرنا، حکم کی فرما برداری کرنا، حکم کا امتثال، حکم کو بجا لانا، اوبیڈینس، جس حد تک حکم خطرناک ہوگا اور اس حکم پر عمل کیا جائے گا بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ اس شخص کا علم ایک ایسے مقام پر ہے کہ جہاں کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا. آپ سے کہا جائے، اب ایک یہاں پر قصہ آ گیا، ابو علی سینا سے اس کے شاگرد نے کہا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی، فلسفہ آپ نے لکھا، منطق آپ نے لکھی، طب پر آپ نے کام کیا، کون سا غرض یہ کہ ایسا مضمون ہے کہ جس پر آپ نے قلم نہیں اٹھایا؟ تو اگر آپ دعویٰ نبوت بھی کر دیں تو لوگ مان لیں گے. ابو علی سینا پختہ آدمی، اور یہ کہنا کہ پڑھا لکھا آدمی بھی ابو علی سینا کے لیے کم لفظ ہے، پڑھا لکھا. بہرحال ابو علی سینا نے کہا کہ اچھا کہہ تو ٹھیک رہے ہو، جاؤ ذرا، اب ہمدان کی سردی، برف پڑ رہی ہے گھٹنوں گھٹنوں. اور اس کے بعد ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ ذرا باہر سے جا کر میرے لیے پانی لے آؤ. کہ استاد محترم اتنی سردی میں پانی لانے کا حکم دے رہے ہیں آپ، صبح تک انتظار کر لیں تو بہت ممنون ہوں گا. ابو علی سینا چپ ہو گئے. فجر کا وقت قریب آیا، ایک دفعہ مأذنے سے گلدستہ مسجد سے اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. جب اذان کی صدا بلند ہوئی تو ابو علی سینا نے کہا کہ دیکھ تو میرا شاگرد ہے، میرے کمالات کا معترف بھی ہے، لیکن میں تجھے اس بات پر مجبور نہ کر پایا کہ ٹھٹرتی ہوئی سردی میں گھٹنوں گھٹنوں برف میں تو میرے لیے جا کر باہر سے پانی لائے. لیکن دیکھ رسالت اسے کہتے ہیں کہ 1400 سال بعد، یعنی 400 سال بعد، ابو علی سینا کو ایسا 1000 سال پہلے کا قصہ ہے، 400 سال بعد بھی ختمی مرتبت کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ جس مقام پر تو میرے لیے پانی نہیں لا سکا، وہاں یہ مؤذن گھٹنوں گھٹنوں برف میں چل کر مازنے پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ علم ہے. کتنا مانتا تھا اپنے استاد کو کہ بہت بڑا استاد ہے میرا ابو علی سینا، خود معترف ہے. طب پہ آپ نے لکھا، منطق پہ آپ نے لکھا، فلسفے پہ آپ نے لکھا، ریاضیات پہ نہ جانے کتنے مضامین پہ لکھا، اور وسطی ایشیا سے لے کر افغانستان تک شہرہ ان کا. کبھی محمود غزنوی پیچھے دوڑا رہا ہے اپنے آدمی کے لے کر آؤ، کبھی خراسان کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ابو علی سینا کو بلاؤ. عجیب شخصیت، لیکن باہر نہیں نکال سکے. تو علم یہ بتاتا ہے کوئی بھی کٹھن مقام ہو امتثال کا، اطاعت الہی کا، اور اس مقام پر آ کر اگر عمل کر لیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان ایک بہت بلند درجے پر ہے. اور میں نے عرض کیا کیا تھا، نعم وزیر الایمان العلم، ایمان کا وزیر علم ہے. یعنی اگر کبھی کسی خطرناک حکم پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں ایمان ڈگمگانے لگے تو علم آ کر مدد کرتا ہے اور ایمان کے بوجھ کو بانٹتا ہے. کیونکہ ایمان تھا ابراہیم کو اور علم بھی تھا کہ خدا یہ حکم دے رہا ہے، اس لیے پروردگار عالم نے قرآن میں یہ اعلان کیا فلما اسلما وتلہ للجبین، جیسے ہی لٹایا پیشانی کے بل اسماعیل کو، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے پکارا ابراہیم کو، ندا دی. کس انداز سے دی؟ اے ابراہیم، نام لے کر کہا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کی تصدیق کر دی، خواب کو سچا کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس وقت موضوع گفتگو ذبح عظیم نہیں ہے، اس لیے اس آیت کو چھوڑ دیجئے. وہ ہم نے فدیہ دیا. بہت باریک بات ہے یہاں پر کہ دیکھیے ہم نے فدیہ دیا. کیا فدیہ دیا یہ ایک الگ بحث ہے، ذبح عظیم کی وجہ سے فدیہ دیا یہ ایک الگ بحث ہے، بات بڑی تفصیلی ہے، میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا.
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں پر ابراہیم کے اوپر ایک چیز چھوڑی، یعنی ایک چیز ہے جو بعد میں آنے والے انجام دیں گے، لیکن وہ ذمہ داری ابراہیم کے کندھوں پر ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ وہ جو بعد میں کوئی آئے گا، کوئی چیز جو پروردگار نے چھوڑی ہے وہ انجام وہ دے گا، لیکن تعلق ابراہیم سے ہوگا۔ یہ تعلق ہوگا تو کیسے ہوگا؟ سورہ آل عمران نے آواز دی، اعلان کیا کہ دیکھو بنی نو انسان، اے بشریت، اپنے آپ کو تھکاؤ مت، اپنے عقل کے گھوڑوں کو مت دوڑاؤ، تم کسی قسم کا اچھمبا نہ کرو، پریشان مت کرو، تم مقام استفا تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھو کوئی شخص بھی یہ نہ سوچے کہ پروردگار کا برگزیدہ بندہ میں ہوں، پروردگار کا وہ کام کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، وہ جو اجمال تھا اس کی تفصیل کون کرے گا؟ پروردگار نے اعلان کر دیا۔ دیکھو کسی میں یہ جرت اور طاقت نہیں کہ وہ چیز جو ابراہیم کی ذات میں چھپی رہ گئی اسے آشکار کرے۔ آشکار کرے گا تو کون؟ دیکھیے نہ چاہتے ہوئے بھی بحث ذبح عظیم کی طرف جا رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں جاؤں۔ ایک آیت پڑھ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا دوں گا۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا، یہاں تک میں نے کیا عرض کیا؟ یہاں تک میں نے یہ عرض کیا کہ وہ چیز جو ابراہیم اور اسماعیل کی ذات میں چھپی ہوئی تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب کوئی سمجھے کہ صاحب ہم ورثہ دار ابراہیم ہیں، ہم ورثہ دار اسماعیل ہیں، کوئی جواب شکوہ اور شکوہ پڑھے، جواب شکوہ اور شکوہ پڑھے اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کرے، اور اس کے بعد وہ مرثیہ پڑھے جا کر میر انیس کا کہ شمشاد بوستان رسالت حسین ہے، اور اس کے بعد جب میر انیس اپنے پدر گرامی کا تعارف کروا رہے ہیں تو ان بندوں کو بڑے غور سے پڑھے۔ جواب شکوہ اور شکوہ دونوں کا جواب وہاں میر انیس پہلے دے چکے ہیں۔ وقت نہیں ہے ادھر بھی جانے کا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم امت محمدی ہیں، ہم ورثہ دار ابراہیم ہیں، ہم ورثہ دار اسماعیل ہیں، ہم ورثہ دار محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ باطن اور خیالی پلاؤ پکانا چھوڑ دے امت محمدی کہ ہم ورثہ دار محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ غلط خیالات اپنے ذہن میں لانا چھوڑ دے مسلمان کہ ابراہیم اور اسماعیل کے وارث ہم ہیں۔ امت یہ کہنا چھوڑ دے کہ دیکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم سے مخاطب ہو رہا ہے پروردگار کہ تم بہترین امت ہو جسے خدا نے باہر نکالا۔ امت بہترین کیسے ہو سکتی ہے کہ جب بار بار پروردگار اس امت کی سرزنش قرآن میں کر رہا ہے؟ تو آخر یہ ہے کون؟ کون ہے ورثہ دار ابراہیم؟ کون ہے ورثہ دار اسماعیل؟ ایک دفعہ پروردگار نے اعلان کر دیا، دیکھو ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ دیکھو پریشان مت کرنا، اپنے آپ کو تھکاؤ مت، خواہ مخواہ مت دوڑو اس عنوان کے پیچھے، تم اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ پروردگار کا اعلان ہو چکا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ پروردگار نے چن لیا۔ جب پروردگار نے چن لیا تو نہ میری کوئی جگہ ہے نہ آپ کی کوئی جگہ ہے، کوئی آ کر کیوں ٹامک ٹوئیاں مارے؟ بھائی جب چن لیا پروردگار نے، ان اللہ اصطفى آدم، خدا نے چنا آدم کو۔ سب کہہ سکتے تھے ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، سب کہہ سکتے تھے ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ پروردگار نے دائرے کو ضیق کیا، تنگ کیا دائرے کو۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، پروردگار نوح کی اولاد تو ہم بھی ہیں، آدم ثانی نوح تھے۔ کہا کہ دیکھو وآل ابراہیم، پروردگار تمام مسلمان آل ابراہیم ہے۔ کہا دیکھو وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اگر تم یہ ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ وہ امتحان جو ابراہیم سے پروردگار نے لیا اور یہ کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا سر اور اجمال نہ تفصیل بود، اس اجمال کی تفصیل تھا سر ابراہیم اور اسماعیل کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دیکھو یاد رکھو ابراہیم کی ذریت میں جا کر دیکھو کہ کس نے اپنے آپ کو مقتل میں اس شان سے پیش کیا کہ اپنی گردن کو پیش کر کے قاتل کے سامنے چھری چلوا لی۔ کون مل رہا ہے؟ ذریۃ بعضها من بعض،
بعض کی بعض میں سے ذریت ہے. امت خواہ مخواہ اپنے آپ کو نہ تھکائے. امت ذریت ابراہیم اور اسماعیل اور ذریت محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتی. خدا نے اعلان کر دیا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اور خدا بہت اچھی طرح سننے والا ہے اور بہت اچھی طرح علم رکھنے والا ہے. یعنی پروردگار جانتا ہے کہ کون پروردگار سے کیسے مناجات کرتا ہے. پروردگار جانتا ہے کہ سنت ابراہیمی پر چلنے کی نیت امنگ کس کی کتنی شدید ہے. اسی لیے کہا واللہ سمیع علیم. خدا سنتا بھی بڑی اچھی طرح سے ہے اور خدا جانتا بھی بہت اچھی طرح سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ علم کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے. عزیزان گرامی دیکھیے اس بات کو آپ بڑے غور سے سننا تمام باتیں, اس بات کو بھی غور سے سنیے گا. انسان کو اگر خدا نے, اب یہ تمہیدی گفتگو ہے تھوڑی سی اگلے مرحلے کے لیے, انسان کو خدا نے پیدا کیا اور یہ بات واضح ہے کہ ایک عالم غیب ہے, ایک عالم شہود ہے. وہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ شہود ہے اور جو چیز ہم نہیں دیکھ پاتے وہ غیب ہے. جو چیز دیکھ لی وہ شہود, جو چیز نہیں دیکھ پاتے وہ غیب ہے. تمام احکام عالم غیب سے آئے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پروردگار نے کتاب نازل کی, ذالک الکتاب, اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے. اور پھر پروردگار نے فرمایا دیکھو وہ لوگ آیات سب کو حفظ ہیں, آیات سب جانتے ہیں. پہلے سپارے کی پہلی ابتدائی بالکل آیات سورہ بقرہ کی, وہ لوگ مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون, آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادتیں انجام دیتے ہیں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, حبیب جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو تم سے پہلے والوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پروردگار نے ایک عجیب آیت نازل کی, یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. عزیزان گرامی تعبد الہی کے سلسلے میں, اطاعت الہی کے سلسلے میں علم کی کیا کیفیت ہے؟ علم کرتا کیا ہے؟ آپ کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی ہمیں علم ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. یہی ہے نا علم کی مختصر سی تعریف, بچوں کی سمجھ میں آ جائے. ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے, سڑک ایسی ہے, گھر ایسا ہے. اسکول سے کے بچوں سے پوچھا جائے علم ہے تمہیں 2 + 2 4 کیا ہوگا, 2 + 2 کہتا ہے 4 ہوگا 4. ہم جانتے ہیں علم ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. کون سی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے؟ جو آپ کے سامنے واضح ہو, یہ چیز ایسی ہے. اور جو چیز واضح نہ ہو, غیب میں ہو, اس کے بارے میں آپ کیسے کہیں گے کہ یہ چیز ایسی ہے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی. جب چیز غیب میں ہے, جب چھپی ہوئی ہے, جب یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنے کا اثر اس دنیا میں کیا ہوگا. ہم وضو کے اعمال کو جانتے ہیں لیکن اثر کیا ہوگا اس دنیا میں یہ ہمیں نہیں پتہ. ہم نماز کے اعمال کو, افعال کو جانتے ہیں, نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے, اس طرح سے باطل ہو جاتی ہے. نجاست طہارت کا یہ مسئلہ ہے, اگر لباس نجس ہو جائے نہیں پڑھنی چاہیے, بدن نجس ہو بدن کو پاک کرنا چاہیے, اگر کوئی پاک نہ کر پائے تو اس کے لیے کیا عذر ہے, تیمم کس صورت میں ہے, یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن یہ نہیں جانتے کہ وضو کرنے کا اثر اور نتیجہ اس عالم میں کیا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کو اس عالم سے خبر لا کر دے گا اس کی بات کیسے مانیں گے آپ؟ میں یہاں سے غیب کی خبریں آپ کو دیتا رہوں, آپ مان لیں گے؟ اس کا مطلب یہ, اب یہاں پر نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر جتنی خطرناک ہوگی, خبر جتنی گھمبیر ہوگی, خبر جتنی اہم ہوگی, خبر جتنی اہمیت کی حامل ہوگی, خبر لانے والے کا علم اور اس کا مقام اتنا ہی بلند ہونا چاہیے, تبھی مانیں گے آپ. ہے بات یا نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے مرج تخلیص سے پوچھنا ہے, استفتاء کرنا ہے, اور آپ کو یقین ہے کہ استفتاء کا مسئلہ ہے, تو آپ اپنے مسجد کے امام سے وہ بات نہیں پوچھیں گے. آپ کہیں گے مجھے جب تک استفتاء لکھا ہوا نہ دکھائیے آپ, مہر لگا ہوا, میں نہیں مانوں گا. تو کیا یہ مہر جبریل نے لگائی ہے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں حجت ہے میرے پاس, وہ شخص اس نے 50-60 سال اپنی زندگی کے لگائے ہیں. اور جس طرح سے میں میکینک کے پاس جاتا ہوں, جوتا ٹوٹ جاتا ہے تو سرجن کے پاس نہیں جاتا, موچی کے پاس جاتا ہوں. اگر کھال کٹ جائے تو موچی کے پاس نہیں جاتا, سرجن کے پاس جاتا ہوں. صاحب ٹانکے تو جوتے میں بھی لگتے ہیں,
ٹانکے آپ کی کھال میں بھی لگیں گے تو چلے جایا کیجئے موچی کے پاس ٹانکے لگوانے. اب حضور دیکھیے یہ کھال کا مسئلہ ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, جب جوتا پھٹے گا تو موچی کے پاس جائیں گے. تو یہ معاشرے کے اندر سب تقلید کے مسائل ہیں, تو آپ تقلید کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو کہے گا حجت اس کے پاس ہے, دلیل اس کے پاس ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ امام ہے, میں نہیں کہہ رہا معصوم ہے. جس طرح سے میں موچی کو معصوم نہیں کہتا, جس طرح سے ڈاکٹر کو معصوم نہیں کہتا, جس طرح سے میکینک کو معصوم نہیں کہتا, اسی طرح سے مرجع تقلید کو بھی معصوم نہیں کہتا. لیکن اپنے شعبے میں ماہر ہے, ماہر سے پوچھ رہا ہوں میں. تو بہرحال آپ امام مسجد کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کہیں گے مجھے فتویٰ لکھا ہو دکھائیے, مہر لگی ہو. تو جتنی خبر خطرناک ہوگی, جتنی اطلاع مشکل ہوگی, گھمبیر ہوگی, مقام کو اتنا ہی بڑھنا چاہیے. اب غیب سے خبر لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں ختمی مرتبت. مقام ختمی مرتبت کو معاشرے کی نگاہوں میں کتنا بلند ہونا چاہیے, وہ کیا کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, وہ کیا اعتبار ہونا چاہیے, وہ کیا سندیت ہو ختمی مرتبت کے کردار کی, کہ جب بھی کسی غیبی مسئلے کے بارے میں کہیں ہم پر ماننا فرض ہو. اور پھر اطاعت الہی کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیے اطاعت الہی, پروردگار کے ہم بندے ہیں, وہ ہمارا آقا ہے, ہر چیز کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے, کچھ چیزیں ہمیشہ غیب کی صورت میں باقی رہیں گی. کیوں باقی رہیں گی؟ اس لیے باقی رہیں گی لَيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, تاکہ خبیث اور پاک جدا جدا ہو جائے. اگر ہر ایک کو پتہ لگ جائے کہ جنگ بدر کے میدان میں فرشتے اتر جائیں گے تو ہر آدمی چل پڑے گا. بھائی ایک مقام تک چھپانا پڑے گا نا فرشتوں کو. لِيَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, بھائی جو پھر صحابہ نے جافشانیاں دکھائی تو ان کا یہ اجر ہے. بدر میں پورے صحابہ شریک, احد میں پورے صحابہ شریک. اور ایک مرتبہ اگر جنگ احد میں وہ مرحلہ آ جائے کہ مقام رسالت پناہ کی جان خطرے میں ہو اور یہ شخص رسالت پناہ کے سامنے کھڑے ہو کر تلوار چلائے اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر, تو اس کا علم اور ایمان کس مقام پر ہوگا؟ جو بستر پر سو جائے اس بات کی پرواہ کیے بغیر, یہ نہ پوچھے یا علی مجھے آج ہجرت کرنی ہے, میرے بستر پر سو جاؤ گے, تو یہ نہ پوچھے یا رسول اللہ تلوار لے کر سوؤں یا نہتا سوؤں, یا رسول اللہ کمبل ذرا 2-3 دے دیے گا, یا رسول اللہ دشمن کتنے کھڑے ہوں گے. کہا یا رسول اللہ آپ کی جان بچے گی یا نہیں؟ تو یہ ایمان کس مرتبے پر ہوگا, یہ علم کس مرتبے پر ہوگا؟ اس علم کا مرتبہ یہاں کچھ نہیں ہے, یہ وہ علم ہے کہ جو ذات رسالت کی ذات میں فنا ہے. اب یہاں علی نے اپنے علم سے کام نہیں لیا, اپنے آپ کو فنا کر دیا رسالت میں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے اس علم سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں ہے جو غیب میرے سامنے کھل چکا ہے. بھائی یہ شخص, یہ ذات علی کی ذات وہ ہے جو 10-13 سال پہلے, ہجرت کا واقعہ 23 سال کی عمر میں پیش آیا خط امیر المومنین کی, 13 سال پہلے یہ بچہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا, یہ نوجوان اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ اس نے شیطان کی چیخ سنی تھی, پہلی وحی کی آواز سنی تھی, پہلی وحی اس کے سامنے نازل ہوئی تھی. تسمع ما اسمع و ترى ما ارى کے مقام پر تھا, جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے, جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے. تو ایک دفعہ جناب ختمی مرتبت کے ساتھ امیر المومنین تھے, کوئی دعا پڑھتے, حساب لگاتے, دیکھ لیتے کہ میں سوؤں گا تو جان بچ جائے گی, دھڑلے سے سو جاتے. یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ مرتبہ وہ ہے کہ چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی گزن پہنچے گی یا نہیں, لیکن جب آپ کی ذات سامنے موجود ہے یا رسول اللہ تو علی اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا, چھٹے امام کو, ان کے قدموں کی خاک کو ہمارا سلام ہو. نعم وزیر الایمان العلم, علم کتنا اچھا وزیر ہے ایمان کا. تو بھائی علی ابن ابی طالب نے تو اپنے علم سے استفادہ ہی نہیں کیا, ایمان تھا رسول پر, خدا پر. اب یہاں پر علی کا علم وہ علم نہیں جو اشیاء کی حقیقت کو بتائے, علی کائنات کی حقیقت کی ذات میں اپنے علم کو فنا کر چکے ہیں.
اور یہی فنا نظر آتی ہے، مصائب کی منزل پہ نہیں جا رہا، یہی فنا نظر آتی ہے ہمیں علی بن ابی طالب کے سپوت میں، اس جمع مرد بیٹے میں. عباس جاؤ پانی لے کر آؤ. اچھا مولا، پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ یا حسین ابن علی، اے برادر گرامی، سب تو جائیں لڑنے کے لیے، میں جاؤں پانی کے لیے. جس طرح سے علی نے اپنا علم فنا کر دیا رسول کی ذات میں، اس طرح سے عباس نے اپنے علم کو فنا کر دیا حسین کی ذات میں. تو ضروری نہیں ہمیشہ یہ بحث کی جائے علی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. اگر نہیں تھا تو وہ فضیلت کہاں گئی جو غار حرا میں پیش آئی؟ وہاں تو سب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں سن چکے تھے علی، تو یہاں سب کچھ پتا تھا کہ میں زندہ بچ جاؤں گا، اس وجہ سے سو گئے. اور اگر آپ تو کوئی فضیلت نہ ہوئی. اگر آپ کہیں کہ علم نہیں تھا تو غار حرا والا واقعہ کیا ہوا؟ اور اگر آپ کہیں علم تھا کہ زندہ بچ جاؤں گا تو پھر کوئی فضیلت نہیں. حضور فضیلت ہے، علم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسے بندے علم اور اطاعت الہی کے اس مرتبے پر ہوتے ہیں. وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ سوائے اس کے جو خدا چاہتا ہے کچھ اور چاہتے ہی نہیں. یہ سوال بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی. رسول خدا نے پلٹ کر یہ نہیں کہا علی تم یہ کیوں سوال کر رہے ہو، تم تو جانتے ہو کہ بعد کے واقعات کیا ہیں. رسول خدا کا یہ جواب دینا بتلاتا ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ علی ہر مقام پر اپنے اس علم کو استعمال نہیں کرتے. یہ مشیت الہی کے پابند ہے. تو کریڈیبلٹی کتنی ہونی چاہیے ایک انسان غیب سے خبریں دے، جب کس حد تک سندیت ہو، اس کا اعتبار کتنا ہو، شخصیت کتنی پختہ ہو کہ جب وہ غیب کے بارے میں کوئی بات کرے تو لوگ اس کی بات سنیں. کیا مرتبہ ہے یہ، اور کیسے پہنچتا ہے انسان اس مرتبے پر کہ جب غیب کے بارے میں کوئی بات کرے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے. مسجد کوفہ، خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے. جو حضرات مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں مقامات ہیں. مقام نوح، مقام جناب سید سجاد، مقام حضرت ابراہیم، مقام جناب زکریہ، دقت التش، دقت القضا، یہ سب مقامات ہیں. ہر مقام پر 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے. یہ تاریخ کی گرد جم چکی تھی اور لوگ آہستہ آہستہ ان مقامات کو بھول چکے تھے کہ کون سا مقام کہاں ہے. اور مسجد کوفہ ایک ویرانے کی صورت اختیار کر گئی تھی. جناب مہدی بحر العلوم نے آ کر ان مقامات کو اثرن و معین کیا. کسی نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا مہدی بحر العلوم سے کہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دقت القضا ہے، یہ دقت التشت ہے. کیونکہ جس معاشرے میں مہدی بحر العلوم جوار جناب امیر میں مہدی بحر العلوم رہ رہے تھے، وہاں سب جانتے تھے کہ مہدی بحر العلوم کی شخصیت کیا ہے. اگر کوئی بات ان سے منسوب کریں گے تو سچ کہیں گے، جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوگا، جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوگا. تو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. اب ہم 1400 سال بعد کے معاشرے میں جی رہے ہیں. ہم کیسے سمجھیں کہ ائمہ کی شخصیت، ان کی کریڈیبلٹی، ان کی سندیت، ان کا اعتبار کتنا تھا جو غیب کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. ہم تو محبت کرتے ہیں، تمام مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا حکم اہل بیت سے محبت کرو. اور اکثر ایک جملہ سننے میں آتا ہے مختلف میڈیمز پر، مختلف واسطوں پر، ذرائع ابلاغ کے، کہ صاحب سنی شیعہ رواداری سے کام لیں. حضور یہ سنی شیعہ کبھی نہ کوئی مسئلہ تھا نہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت حضرات بھی امام حسین کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا شیعہ کرتے ہیں. یہ بار بار ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے رواداری سے کام لیں، رواداری سے کام لیں. کسی سنی کو امام حسین سے کوئی تکلیف نہیں، بالکل عقیدت رکھتے ہیں تمام اہل سنت برادران ہمارے جس طرح سے بالکل شیعہ عقیدت رکھتے ہیں. لیکن اب کسی شیعہ کی حماقت کی وجہ سے کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، یا میرے کسی سنی برادر کی نادانی کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو یہ کسی شیعہ شخص اور سنی شخص کے درمیان مسئلہ ہے. یہ فرقہ سنی اور فرقہ شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دیکھیے شہر میں کتنی زیادہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہیں پہ سرخ کپڑا بندھا ہوا ہے، کہیں پہ سیاہ. پانی دونوں جگہ حسین کے نام کا پلایا جا رہا ہے. اگر اختلاف ہوتا تو حسین کے نام کا پانی دونوں جگہ پر نہ پلایا جاتا.
یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کوئی اختلاف اس حوالے سے اس جہت سے نہیں ہے. اب میری اور آپ کی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے میری اور آپ کی نادانی سے اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو یہ میری اور آپ کی بے مائگی ہے، کم مائگی ہے، تو ہمیں اس کو اس رنگ میں نہیں پیش کرنا چاہیے. کتنی اہل سنت اتنے ہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، کہ جو نظر و نیاز کر رہے ہیں. جا کر دیکھ لیجیے اسی ایم اے جناح روڈ پر، بنس روڈ، بندر روڈ پر، کہ جو حلیم پکا رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں. کتنے ہی ایسے اہل سنت حضرات شہدائے کربلا کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ شہدائے بدر اور احد کے لیے کر رہے ہیں؟ شہدائے کربلا کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں محبت ہے. وہ جو کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا نا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو دیکھیے اب یہ مرد ہو گیا، اس کو محبت ہے حسین ابن علی سے. چارلز ڈکنس کو آپ پکڑیں گے کہ تم کیوں حسین ابن علی سے محبت کرتے ہو؟ وہ کرتا ہے محبت. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. بھائی ذات اتنی حسین ہے کہ ہر دیکھنے والا جذب ہو جاتا ہے. اب مہاتما گاندھی سے آپ کہیں گے کہ آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ آن جہانی مہاتما گاندھی. چارلز ڈکنس سے آپ کہیں کیوں محبت کر رہے ہیں؟ جارج برنارڈ شاء سے آپ کہیں گے آپ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ بھائی ان کے موجود ہیں جملے، محبت ہے انہیں حسین ابن علی سے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ اور ہم حسین ابن علی کی تصویر پیش کرنے میں ناکام رہے. کما حق کو ہوں اگر ہم تصویر پیش کرتے تو بات کا سلسلہ کہیں آگے تک بڑھتا. یہ لوگ آتے مطالعہ کرتے حسین ابن علی کی زندگی کا، شخصیت کا، اور اگر ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے کہ حسین کس شجرے کی ٹہنی ہے تو بات ذرا کچھ اور مختلف ہوتی. تو بات ہو رہی ہے کہ کریڈیبلٹی کتنی ہونی چاہیے، انسان میں سندیت کتنی ہونی چاہیے، اعتبار کتنا ہو کہ لوگ اس کی شخصیت کو دیکھ کے اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے. پر انسان دو تین مقامات پر پہچانا جاتا ہے. اب سخاوت اور شجاعت کے واقعات میں اس وقت پیش نہیں کر سکتا کہ سخاوت کو دیکھیے امیر المومنین کی، شجاعت کو دیکھیے امیر المومنین کی، بلندی اور کرامت کو دیکھیے امیر المومنین کی. جب فقیر آیا بیت المال کے دروازے پر، خادم نے آ کر کہا کہ مولا فقیر آیا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، کیا دوں؟ درہم دوں یا دینار؟ چاندی کے سکے دوں یا سونے کے؟ سفید سکے یا زر سکے؟ کہا کہ کلاہما عندی حجران، علی کی نظر میں دونوں پتھر ہیں. انفق آتے ایہما، دے دو اسے وہ چیز کہ جو اس کی ضرورت کو زیادہ پورا کرے. ایک دفعہ صدقہ اور خیرات آئی، مولائے کائنات کے پاس ایک روٹی بچ گئی خیرات کی. کوفے کو مولائے کائنات نے 7 حصوں میں بانٹا تھا، 7 بلدیاتی حلقوں میں. روٹی کے 7 حصے کیے اور 7 حلقوں کے نگراں کو بلا کر کہا کہ یہ تمہارے حلقے کی روٹی کا ٹکڑا، یہ تمہارے حلقے کی روٹی کا ٹکڑا. اور شجاعت کا مرتبہ یہ، شخصیت کی بلندی یہ کہ جب مرہب کو خیبر میں قتل کیا تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو قاتل ہوتا تھا وہ مقتول کے لباس کو، زرہ خود کو اتار لیتا تھا کیونکہ قیمتی ہوتا تھا، اور لاش اریاں رہ جاتی تھی. لیکن علی ابن ابی طالب نے قتل کیا، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور واپس آ گئے. جب لوگوں نے کہا، اب ہر آدمی اپنی سوچ کے حساب سے بات کرتا ہے، کیا کیا جائے، ہر آدمی اپنی سوچ کے حساب سے بات کرتا ہے. بھائی شادی بیاہ میں بچے جاتے ہیں، کزن سے مل لیں گے، ہم عمر بچوں سے بچیاں مل لیں گی اور کھیلیں گے، کودیں گے، دوڑیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، اچھے کپڑے پہنیں گے، 2-3 گھنٹے کے لیے ہر قید سے آزاد، اچھے اچھے کھانے ملیں گے، ذرا سا ایک شور شرابہ ہو جائے گا اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں ہلہ گلہ ہو جائے گا. لیکن لڑکا اور لڑکی کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 2 خاندان مل رہے ہیں، رخصتی کیسے ہوگی، کیا ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، خیال رکھا جائے، ریسیپشن لائن بنے، یہ لڑکی کے رشتہ دار، وہ لڑکے کے رشتہ دار، یہ سب ہوتا ہے. بچہ کھیل تماشے میں مشغول ہے، وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو یہ لڑکی کے ماموں ہیں، یہ چچا ہیں، یہ باپ ہیں، کہیں پوچھتے رہنا کھانے میں کمی نہ ہو جائے. اور کسی کو معین کیا جاتا ہے کہ پوچھتے تکلف مت کیجیے گا، مثال زیادہ طویل نہیں دینا چاہتا. تو ہر آدمی ہر فکر کے ساتھ اپنی آتا ہے محفلوں میں، تو ہر آدمی مختلف فکروں سے تھے. کسی نے کہا یا علی زیرہ بختر کیوں نہیں اتاری؟
تو علی نے کہا مجھے شرم آتی ہے مردہ کے جسم سے لباس اتارتے ہوئے. مرحب کی جب بہن آئی بھائی کی لاش پر تو ایک دفعہ لاش دیکھی, کہا میرے بھائی کی لاش کو اڑیاں کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ کس نے مارا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب نے, محمد کے چچا زاد بھائی نے. کہا لو کان قاتلک غیر قاتلک, اے مرحب اگر تیرا قاتل اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں قیامت تک روتی رہتی, لیکن تیرا قاتل وہ کریم ہے کہ جس نے تیری لاش کو ہاتھ نہ لگایا. تو علی ابن ابی طالب کی بلندی کو دروازہ خیبر اکھاڑنے میں مت ڈھونڈیے. علی ابن ابی طالب یہ دنیا اس قابل ہی نہیں اور نہ یہ دنیا اس سطح پر بنی ہے کہ علی ابن ابی طالب کے وہ معجزے جو علی کی شخصیت کو گہرائی سے پہچانوا دے, اس دنیا میں یہ صلاحیت ہی نہیں. یہ قاسم ابن الحسن اگر انگلیاں گڑو کر نکالتے تو دروازہ اکھڑ جاتا. معجزے اس گھرانے کے یکساں ہیں, شخصیت میں اختلاف ہے. معجزے یکساں کیوں ہیں؟ شخصیت کے مرتبوں میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ شخصیت پروردگار عالم سے متصل ہے. قاسم متصل ہے حسین کے ذریعے, علی متصل ہے پیغمبر کے ذریعے, علم لدنی کے ذریعے. شخصیت کے مرتبوں میں اختلاف ہے لیکن معجزے ایک سے دکھلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. دنیا میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ان شخصیات کے معجزوں کو کما حق دکھوا سکے. بھائی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یا کبھی بیمار کو شفا مل گئی, غریب کے رزق میں وسعت آ گئی, مشکلات سے گلو خلاصی ہو گئی, گرفتار کی گرفتاری ختم ہو گئی. یہی ہے نا. اب گرفتار کو اپنی گرفتاری ختم کروانی ہے, غریب کو اپنی مفلسی ختم کروانی ہے. وہ چاہے تو مولا علی کو پکارے, چاہے تو قاسم ابن الحسن کو پکارے, چاہے تو 6 مہینے کے شہزادوں کو پکارے. یہ سب ایک انداز سے مرادیں پوری کرتے ہیں. کیوں ایک انداز سے مرادیں پوری کرتے ہیں؟ کہ بھائی آپ حضرات کی سطح اور ہماری سطح یہیں تک ہے. اگر ان حضرات کی حقیقت دیکھنی ہے تو اس دنیا میں جا کر دیکھیے گا کہ لمن الملک للہ الواحد